الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے درود پاک دا نذرانہ پیش کرن دے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک دے وچ آندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جیڑے ویلے تہاکوں کوئی شے بھول ونجے میری ذات تے درود پاک دا نذرانہ پیش کرا ہے یاد آوے سی۔ کوئی گال بھول ونجے، کوئی چیز کی تھیں رکھ کے بھول ونجو، نہ یاد آندی پئی ہوئے نہ سمجھ آندی پئی ہوئے کہ اساں کتھاں رکھی ہے وہ چیز نہیں لبدی پئی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان جہاں فارمولہ عطا فرما دیتے کہ میری ذات تے درود پاک دا نذرانہ چا پیش کرو تو کو بھولیا ہویا گالیاں یاد آوے سن۔ ایک دفعہ محبت تے شوق دے نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو، میں آج دا موضوع شروع کرا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلامو، سابقہ جمعہ تواڈی بارگاہ دے وچ میں عرض کیتا ہے کہ انشاءاللہ این جمعے تو امام علی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر شروع کرے سو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دے اہل بیت دے وچوں، آپ دی آل دے وچوں ایک عظیم ہستی دا نام ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ یہودیں آ کر عرض کیتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تساں اپنے آپ کو اللہ جل شانہ دا آخری نبی فرمیندے ہو، اگر تساں حق تے ہی وے، سچے ہی وے، تے آؤ ساڈے نال مباہلہ کر گھنو۔ مطلب ایک بھا بالی ویسی، اون بھا دے وچوں اساں بھی گزر سوں، تساں بھی گزر پوائے، جیڑا حق تے ہو سی او پار لنگ ویسی، جیڑا حق تے نہ ہو سی اوہی بھا دے وچ سڑ ویسی، لہذا آؤ ساڈے کٹھے مباہلہ کر گھنو۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے دی دعوت کو قبول فرمائے۔ وہ یہودی آکھن لگن کہ ول کلے نہ آوائے، اساں بھی اپنے عورتاں نال گھنا سوں، تساں بھی اپنے عورتاں نال گھنا وائے، اساں بھی اپنے بچے نال گھنا سوں، تساں بھی اپنے بچے نال گھنا وائے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے گھرانے دے وچوں جنہیں دا انتخاب فرمائے، انہیں دے وچ بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن تے امام حسین، پورے گھرانے دے وچوں انہیں عظیم ہستیاں دا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب فرمائے اور انہیں کو نال گھن کے مباہلے دو ٹور پین۔ یہودیاں دے جڑے وڈے عالم ہن او کٹھے تھی کہ آ گئے اپنے انہیں یہودیاں کو سد کے پیا دین، وے بے وقوفو عقل کو ہاتھ مارو، اساں ضد تے اڑے بیٹھے ہیں، نسے منے نے ساری خواہش ہے کہ آخری نبی قوم بنی اسرائیل دے وچوں آوے، لیکن بھیجنا تا رب نے ہے، ساری خواہش تے تھوڑی بھیجنا ہے، او مالک ہے، او جدو مرضی بھیج دے وے۔ اللہ کریم نے اہل قریش دے وچوں آخری نبی بھیج دیتے، ساکو ایو حسد کھادی وینے، ایو ساڑا کھادی ویندے، باقی جیڑا نشانیاں ساڈے کتابیں دے وچ درج ہیں او ساریاں نشانیاں ای عظیم ہستی دے وچ پوریاں ہیں۔ لہذا مباہلے والا کام نہ کرو، بھج ونجو۔ اج اگر تساں ای عظیم ہستی دے نال مباہلہ کر گدا، خدا دی قسم دنیا بھر دے وچ ایک بھی یہودی زندہ نہ بچ سی، سارے سڑ کے مر وے سن۔ تساں ایک غلطی نہ کرو، ایک کوتاہی نہ کرو، واپس لگے ونجو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طے شدہ میدان دے وچ جلے تشریف گھن آئیں، ایک بھی یہودی موجود کوئی نہ، سارے بھج گئے ہیں۔ عرض کرن دا مقصد ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے عظیم مقصد واسطے جنہیں دا انتخاب فرمائے، انہیں دے وچ امام حسین دی ذات بھی موجود ہے۔ امام علی مقام دا بچپن اتنی عظیم تربیت دے وچ گزرے کہ گودے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے وچ آپ نے پرورش حاصل کیتی ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جیڑی عورتاں جنت دے عورتیں دی سردار ہیں، اور انہیں دی شان دے وچ میں کیا بیان کراں، اتنے ہی الفاظ سمجھن واسطے کافی ہیں کہ دیہ قیامت دے سارا عالم محشر جمع ہو سی، سارے انبیاء جمع ہو سن، سارے اولیاء جمع ہو سن، سارے علماء جمع ہو سن، سارے صلحاء جمع ہو سن، سارے شہداء جمع ہو سن، ساریاں امتاں موجود ہو سن، سارے دے سارے مخلوقات جمع ہو سن اتھاں کہ اعلان کیتا ویسی، اے اہل محشر، اے ای محشر دے میدان وچ کٹھے تھیون والےو، اپنے گردنے کو جھکا گھنو، اپنے نگاہیں کو نیچا کر گھنو۔ کیوں؟ فاطمہ بنت محمد دی سواری گزر دی پئی ہے۔
کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے کہ او محشر دا میدان جتھاں نفسی نفسی دا عالم ہو سی، جتھاں پیو پتر کولو بھج سی، جتھاں ماں اولاد کولو بھج سی، اولاد پیو ماں کولو بھج سی، کوئی کہیں دے کام آوڑ والا کوئی نہ ہو سی، ہر کہیں کو اپنی پئی ہو سی، کہیں طرح میں میری جند چھٹ ونجے۔ اے جے میدان دے وچ اتنے سخت آزمائش دے وچ، اتنی سخت تکلیف دے ڈہ دے وچ پروٹوکول دیکھو کتنا عظیم ہے کہ فرشتے اعلان کھڑے کریں دیں، اے اہل محشر اپنے گردنہ جھکا گنو، اپنے سر جھکا گنو۔ کیوں جھکا گنو؟ کہ فاطمہ بنت محمد دی سواری ویندی پئی ہے۔ اتنی عظیم ہستی دے گھر دے وچ جنہیں پرورش حاصل کیتی ہے۔ ایک جمہار امام علی مقام امام حسین تے آپ دے وڈے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما اے دوہیں بیمار تھی گن، انہیں دی طبیعت ناساز ہے، علاج دا سلسلہ چلدا رہ گئے اور بیماری تھوڑا جہاں طول پکڑ گئی ہے، کچھ جمہاراں زیادہ لگ گئے شفا یابی دے وچ۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت من گی دیے کہ یا اللہ میرے بیٹے شفا یاب تھی ونجن، میں 3 ڈینہ دے روزے رکھے سا۔ منت من گی دیے، اللہ کریم نے شفا عطا فرما دیتی ہے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا صبح سحری دے ٹائم تے اٹھن اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی بارگاہ عرض کرندن کہ اے میرے سرتاج، میں اے منت منی ہے لہذا میں تا رکھینی پئیاں روزہ، تساں تہجد ادا کر کے مسجد لگے ونجائے، کھاون دی تا گھر ایک شک ہے نا، میں ایک پانی دے گھٹ دے نال سحری کر گنساں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمائے کیا حسنین کریمین صرف تیرے پتر ہیں، میرے کوئی نہیں، لہذا میں بھی روزہ رکھے سا۔ انہیں بھی پانی دا گھٹ بھر کے روزے دی نیت کر گی دیے۔ حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تہجد واسطے اٹھن اور والدین دی گفتگو سنی نے، آکھن لگن کہ بیمار اساں تھایا سے، ساری شفا یابی واسطے تساں منت منی ہے، لہذا سادہ زیادہ حق بن دے اساں بھی روزہ رکھے سو۔ انہیں دوہیں ہستے بھی پانی دے گھٹ نال روزہ رکھ گی دے نیت کر گی دیے۔ گھر دے وچ ایک خادمہ ہے، ان خادمہ نے جڑے ویلے ڈٹھے کہ سارے دا سارا گھرانہ روزے دی نیت کرنا پائے، ان آنکھے بی بی اجازت دیو روزہ میں بھی رکھے نہیں ہاں، میں بھی تا این گھر دا ایک حصہ ہاں، لہذا میں کو بھی اجازت دیو۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت عطا فرمائی ہے، ان خادمہ نے بھی روزے دی نیت کر گی دیے۔ ڈیہ تھی گئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہیں دے کولو گین ونج کریں کچھ جو گھن این کہ اساں تو کو جو ہاتھ تھالے چکی تیں جکو اساں اپنی زبانے گھرٹ سڈینے، گھرٹ دے اتے پیہی کے دیسوں، لہذا اندی پسائی دی جڑی مزدوری ہے اسا کو ڈیوائے چاہ او جو چاہیں گھر دے وچ اپنے گھروٹ دے ہوتے او کو پیٹھے نے، کائیں پیٹھے؟ بی بی فاطمہ زہرا نے روزے دی حالت دے وچ، اور روزہ بھی صرف پانی نال رکھیا ہویا، او کو پی کریں انہیں دیتے مزدوری دے وچ ایہو کچھ اٹا آئے کہ جہن دے وچ ٹوٹل 3 روٹیاں پکیاں، ٹوٹل 3 روٹیاں پک گئن۔ چلو افطاری دے وچ تھوڑی تھوڑی روٹی ادھی ادھی روٹی سارے کر کے کھا گئے سو۔ مغرب دا وقت قریب آ گئے، افطاری دے لمحات بالکل قریب ہن، دروازے دوتے دستک تھئی ہے۔ ایک سائل نے آواز دیتی ہے کہ میں کئی ڈیہ دا بکھا ہاں، غریب ہاں، مسکین ہاں، تو ادا گھرانہ سنے میں وڈا سخی ہے، میں کو کھاون واسطے کچھ دیو ہاں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روٹی چاہ دیتی ہے اور فرمائے کہ علی تے میں ادھی ادھی کھاؤں، چلو اساں پانی نال روزہ کھول گنسوں، ایک روٹی ادھی ادھی حسنین کریمین کھا گنسن، ایک نکرانی کھا گنسی،
چلو اے 2 روٹیاں انہیں واسطے رکھ دینے ہیں. جلے حسنین کریمین نے ڈٹھے انہیں کہ ثواب صرف تساں حصہ گھنو، ساڈا حق کوئی نہیں، ساڈے حصے دی روٹی بھی چاہ دے وہ. خادمہ آکھن لگی ہے سین میں کو کیوں پستے چھڑیں دے ہو، لہذا میں کو بھی تائیں ثواب شامل کر چھوڑو، میرے حصے دی روٹی بھی چاہ دے وہ. او 3 روٹیاں سائل کو دے دیتیاں گئیں، پانی دے نال افطاری کیتی گئی ہے. تربیت دیکھو کتنی عظیم ہے ان گھرانے دی، کیا ہی بات ہے. دوجھی جمار آ گئی ہے، ول پانی دے نال سحری کر گئی دیئے سارے افراد نے. دیکھیں کو ول سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جو چاہیں انہیں کو پیٹھا گئے، پی کریں، مالک کو واپس کیتا گئے. اج کچھ زیادہ محنت کیتی گئی ہے کہ 2 ڈیہں دے بکھے ہیں، 2 ڈیہں تو مسلسل سحری افطاری جڑی ہے وہ پانی دے نال تھیندی پئی ہے. اج دی افطاری جڑی ہے وہ چلو سارے کو ایک روٹی مل ونجے. مزدوری تھوڑی زیادہ کیتی گئی ہے، 5 روٹیاں پک گئیں، شام تھی گئی ہے، افطاری دا وقت قریب آ گئے. جو ہی وقت قریب آئے دروازے تے دستک تھی ہے، میں مسافر ہاں، بکھا ہاں، اگر تھی سگے تو میں کو کھانا کھواؤ ہاں. بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حصے دی روٹی چاہ دیتی ہے، مولا کائنات نے اپنے حصے دی روٹی چاہ دیتی ہے، حسن پاک نے اپنے حصے دی روٹی چاہ دیتی ہے، حسین پاک نے اپنے حصے دی روٹی چاہ دیتی ہے، خادمہ نے اپنے حصے دی روٹی چاہ دیتی ہے. 5 روٹیاں فقیر کو دے دیتاں گئے. ول روزہ پانی دے نال افطار کیتا گیا. تھوڑا جہاں غور تا کروں، تھوڑا ہی ٹائم گزرے رمضان شریف کو، زیادہ ٹکا نہیں گزریا. افطاری کو لو پہلے گھڑی تو تے دید ہوندی ہے، 1 منٹ گزرن اوکھا ہوندا ہے. افطار دا لمحے آویں تا صحیح، جگ دے تے دید ہوندی ہے، شربت دا پورا جگ میں پی ویساں، اے پنڈ جتنی پئی ہے ساری میں کھا ویساں. کتنے توجہ ہونی ہے ساری خوراک دے تے، کھانے دے تے کہ اے ساریاں چیزاں میں کلہ کھا ویساں. جبکہ جلے کھاون باندھے ہوں لے 1 گلاس پانی دا اوکھا پی ویندے تے 2-4 دانے پنڈ دے تے تھوڑے جے کوئی پکوڑے کھا گندن، باقی کھویندا کتھا ہے. لیکن سارے اندر دا ہرس کتنا ہوندا ہے کہ اے سارا میں کھا ویساں. توجہ کتنی ہوندی ہے ساری خوراک دے ہوتے ہیں، اور انہیں دے اگو خوراک پئی ہے چاہ چاہ کے فقیر کو دیندے بیٹھن، در تے آئے سائل کو دیندے بیٹھن، تو چاہ ونج اسا پانی نال روزہ کھول گئے. تریجھی جمہار آ گئی ہے. تریجھی جمہار ولا پانی دے نال ہی سحری کیتی گئی ہے، ول دیہں کو اویں مزدوری کیتی گئی ہے. شام کو ول افطاری واسطے چند روٹیاں تیار تھیں، اور جو ہی روٹیاں تیار تھیں دروازے تے ول دستک تھی ہے. میں قیدی ہاں، اج آزاد تھیاں، چھٹ کے آیاں، بکھا ہاں، کوئی ہے جڑا میں کو کھانا کھواوے. اج ول ساریاں روٹیاں این مسافر کو، این قیدی کو دے دی چاہاں. ایک گھرانہ تا دیکھو کتنا عظیم و شان گھرانہ ہے، جنہیں 3 جمہاریں دے مسلسل روزے رکھیں اور پانی نال سحری کیتی ہے، پانی نال افطاری کیتی ہے. میڈا ذوق یقین آدھے کہ اے تربیت ہے امام حسین دی کربلا واسطے، کہ اتھا 3 جمہاراں اے پانی بھی کوئی نہ مل سی. اج جڑے پانی دے نال سحری تے افطاری کریں دے پے وے، اتھا اے 3 جمہاراں اے پانی بھی کوئی نہ مل سی. اج کولو عادت پا گھنو، اپنی تربیت کرو، کیونکہ سارا گھرانہ جاندا کہ امام علی مقام کربلا دے میدان دے وچ شہید کیتے وے سن. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ جنگ صفین تو واپس آندے پے ہن. جڑے ویلے کربلا دے میدان دے نالوں گزرن لگن، آپ نے اپنی سواری کو روک دیتے. نال ایک ساتھی ہے پوچھن لگے کہ حضور اتھاں کیوں روک گئے وے، آرام کرن دا ارادہ ہے کیا، خیمے لوا دو اتھائیں؟ آپ نے فرمایا رکن دا ارادہ کوئی نہیں، آرام دا ارادہ کوئی نہیں، خیمے لواون دا ارادہ کوئی نہیں، لیکن ان جگہ دا نا کیا ہے؟ انہیں کہ سہیں کو کرب و بلا آدھن، اتھاں مصیبتاں نازل تھیں جن ہمیشہ، اے بلائیں دی سرزمین ہے، ایک کرب و بلا تکلیف دی زمین آکھیا ویندے. لیکن تساں کیوں پوچھ دے پے وے؟
مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کربلا والے پاسے منہ کر کے ارشاد فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ صبر کریں، اے ابو عبداللہ صبر کریں، اے ابو عبداللہ صبر کریں۔ ساتھی آکھن لگے حضور اے کیا آدھے پے وے تساں؟ ابو عبداللہ کنیت ہے امام علی مقام امام حسین دی، اے تساں کیا فرمیندے پے وے؟ آپ نے فرمایا ایک جمہار ہو سی، میرا حسین اتھائیں دشمنے دے نرغے دے وچ ہو سی، این مقام تے اون دے خیمے لگے ہوئے حسین، این جاتے اون دے گھوڑے اور اٹھ بدھے ہوئے حسین، پوری جگہ دی نشاندہی کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ این جاتے میرے حسین کو شہید کیتا ویسے، اون ڈیہ کو یاد کر کے صبر دی تلقین کھڑا کرے نا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی مٹی دی عطا فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہا کہ جیڑی جمہار اے مٹی خون تھی ونجے اون جمہار میرا حسین کربلا دے وچ شہید تھی ویسی۔ آپ دی شہادت دی خبر آپ دے بچپن دے وچ اتنی مشہور تھی گئی ہے کہ مدینے دا بچہ جان دا، اتنی مشہور تھی گئی ہے۔ بالآخر وہ وقت آ گئے 22 رجب المرجب 60 ہجری، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وصال ہے۔ آپ دے وصال شریف تے آپ دے بیٹا یزید پلید تخت نشین تھے۔ مختلف روایات ہیں، تاریخ دے اوراق دے وچ کتھائیں اے مل دے کہ یزید زبردستی تخت نشین تھے، اور کتھائیں اے مل دے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود تخت نشین فرمایا ہے، لیکن این شرط دے نال کہ امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی میں، اگر او تے کو اپنا امیر تسلیم کر گھنن تے ول تو تخت نشین راویں، ورنہ حکومت انہیں دے حوالے کر دے۔ مختلف تاریخ دے وچ مختلف گل ہی مل جن۔ یزید پلید نے حکومت سنبھالن دے بعد مختلف علاقے دے وچ اج جیویں اساں ساڈے کولو الیکشن سسٹم ہے نا، اساں ووٹ دینے ہیں، کوئی بھی امیدوار کھڑا تھی ویندے اور جڑے امیدوار تے بھروسہ ہوندے اعتماد ہوندے او امیدوار دے نام دے ون کے مہر لا دینے، او کو ووٹ دے دیندے۔ اون دور دے وچ اے سسٹم کوئی نہ ہا، ہر خاندان ہر قبیلے دا ایک سردار ہوندا ہا، ہر خاندان دا سردار جیندے نال کھڑا تھی ونیا او پورا خاندان اون دے نال کھڑا تھیندا ہا، یعنی ووٹ واسطے اون خاندان دے سردار کو لوینے ہاں، اور سردار جیندے واسطے حق وچ آکھ دے ویا کہ میرا ووٹ ایندو ہے، او پورا خاندان اون دو تھی وینا ہا۔ ول جتنے خاندانے دے تے مشتمل او قبیلہ ہوندا ہا، اون دے وچ سارے خاندانے دے سردار جیندے نال متفق ہووے نا، قبیلے دا سردار جڑا ہوندا ہا او بھی ول اون دے حق وچ ووٹ دے دیندا ہا۔ اے انہیں دی اپنی میٹنگ تھیندی ہے، مشاورت تھیندی ہے، اون دے بعد فیصلہ کیتا ویندا ہا۔ بس جڑا سردار ہویا او جینے حق وچ اعلان کر دے ویا میں ایندے حق تے بیعت کریندا پیاں، یعنی میں ای کو ووٹ دینا پیاں، او بادشاہ او امیر مقرر کر دیتا ویندا ہا۔ اے طریقہ ہوندا ہا اون دور دے وچ الیکشن دا۔ یزید نے مختلف علاقے دے سرداریں دے کولو، مختلف قبائل دے سرداریں کولو اپنے پیغام بھیجن کہ میری بیعت کر گنو، جائیں میری بیعت کر گی او محفوظ راسی، جائیں میری بیعت نہ کیتی ول او میرے غضب دا سامنا کرے سی، یعنی دھمکی دے نال او بیعت واسطے مجبور کرن شروع کر دیتے لوگوں کو۔ کئی جائیں تے لوگ اندے مخالف بھی تھیں جیندے واسطے اون باقاعدہ سپاہی بھیج کے لوگوں کو شہید کروائے۔ یہی سلسلے دے وچ اون اپنا قاصد مدینے دے وچ بھیجے، اور مدینے دا گورنر اون علیہ مروان،
اندے کولو پیغام بھیجا گیا کہ تو جڑا ہے نا انہیں کو اپنے کولو طلب کر، اور طلب کر کے اپنے دربار دے وچ مجبور کر کے امام حسین میری بیعت کر گئے نا۔ لیکن اے خیال رکھیں کہ انہیں کو ایویں مجبور کرنے کہ اے انکار بھی نہ کرن، اور کوشش کریں کہ مدینہ دے وچ خانہ جنگی دی کیفیت بھی نہ تھی وے، اور اگر حالات تیرے کنٹرول کولو بہر تھیون پائے ونجن ول میں دو پیغام بھیجیں ول جنگی حکمت عملی آپ اپنا گن سو، یعنی ہر طرح دے نال مجبور کر تاکہ انہیں دا ووٹ میں کو ہی ملے۔ امام علی مقام امام حسین مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما ہن، قاصد دا پیغام آ گئے کہ جی تو کو گورنر ہاؤس دے وچ طلب کیتا ویندا پے۔ دو ساتھی بے نال موجود ہن، او عرض کرن لگن کہ حضور ساکو کوئی خیر دا انداز نہیں لگدا، تساں کلے نہ ونجو، کوئی ایک دو سردار بے بھی نال گھدی جلو، بنو ہاشم دے نوجوانے کو تلواریں دے نال تے تیر انداز دستہ بھی نال گھدی ونجو۔ آپ نے فرمایا کہ اتنے بھی حالات خراب کوئی نہیں تھا کہ میں سپاہیں دے نال ونجا، لیکن میں کو طلب اتگلوں کیتا ویندا پائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال تھی چکے خبر آ گئی ہے، اور یزید نے تخت دے ہوتے ہیں قبضہ کر گئے دے، امید یہ ہے کہ یزید دی بیعت واسطے سا کو مجبور کیتا ویسی۔ انہیں کہ سہیں وال توڑا کیا پروگرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک شرابی ہے، زانی ہے، وہ جواری ہے، دین کو کنڈ کران والا ہے، کدہیں کدہیں نماز قضا بھی کریں دے، لہذا ایجھے بندے کو میں تا ووٹ نہیں دے سکتا، ایجھے بندے دی بیعت حسین تا نہیں کر سکتا۔ غور کروں تھوڑا جہاں، ایک شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، کدہیں کدہیں نمازاں بھی قضا کریں دے، امام علی مقام او کو ووٹ دیون واسطے تیار کوئی نہیں۔ اساں تساں جے کو ووٹ دینے ہیں، کیا او 5 وقت دا نمازی ہے؟ کیا او شراب کو لو دور ہے؟ او جوئے کو لو دور ہے؟ او زنا کو لو دور ہے؟ او لوگوں کو دھوکے دیون کو لو دور ہے؟ اگر او انہیں چیزیں کو لو پاک صاف ہے، اکھی نوٹ کے ووٹ دیو، قیامت الجمار حسین دے گروپ کھڑے ہو سو۔ اور اگر او انہیں سارے جرمیں دے وچ مبتلا ہے، ول بھی او کو ووٹ دیندے وے اپنے گلیاں واسطے، ووٹ دیندے وے اپنے روڈیں واسطے، ووٹ دیندے وے اپنے سیوریج واسطے، ووٹ دیندے وے اپنے کوئی تھانے دے کم چھڑواونے ہوون، کوئی مسئلے ہوون، پٹوارے نال کوئی کام ہوئے، ات گلوں ووٹ دیندے وے، یاد رکھا ہے قیامت الجمار یزید دے گروپ کھڑے ہو سو۔ یہ گال ہمیشہ ذہن وچ رکھا ہے، یہ جڑا ووٹ ہے ایک عام چیز نہ سمجھا ہے۔ اگر تہاڈا دل مطمئن کوئی نہیں، تو کو کوئی نیک نمازی متقی پرہیزگار نہیں نظر آندا پیا، نہ دیو ووٹ۔ جے اگر کوئی انہیں اوصاف دا حامل مل ویندے تو ول اکھی نوٹ کے مہر لا چھوڑو، تہاڈی مہر جانے تے ول جیندے نا تے مہر دتی وے او جانے۔ میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، امام علی مقام گورنر ہاؤس دے وچ آ گئے، گورنر ہاؤس دے وچ آ کے آپ کو یزید دا پیغام سنایا گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں کو سوچن دا موقع دیو۔ مروان آکھن لگے کہ اگر سوچن دا موقع دے سوں تو ول مسائل کھڑے تھی ویسن، اے وان کے قوم کو کٹھا کر گن سن، لوگ آوے سن، ہتھیار چاہ سن، اسلحہ چاہ سن، ول ساڈے لڑائیاں پہ ویسن، اتھا ہی دباؤ انہیں کو۔ لیکن دربار دے وچ کلہ مروان بھی تا کہنا ہے نا، بے جڑے نال موجود ہیں وہ آکھن لگن جی ایویں نہ کرو، انہیں کو سوچن دا موقع دیتا وجے۔ آپ سوچن دا موقع گھن کریں، واپس تشریف گھن ہیں، سارے بنو ہاشم کٹھے تھی گئن،
اور آ کر یادن کہ صحیح ہن کیا سوچے ہوئے، کیا پروگرام ہے، کیوں سڈوایا گیا ہے. آپ نے ساری صورت حال انہیں دے اگوں رکھی ہے. آپ نے فرمایا میں انہیں کو ووٹ تا دے نہیں سکتا، یزید دے ہاتھ تے بیعت تا میں کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا ہن ان دا حل جڑا ہے وہ ایو ہے کہ میں مدینہ شہر چھوڑ دیواں. لہٰذا تساں جڑے جڑے دوست احباب ساتھی میرے نال جلنا چاہتے ہو، تساں سارے تیاری کرو، اسا رات دا ہی اتھوں کولو کوچ کر ویسوں. کوچ دی تیاری شروع تھی گئی ہے. امام علی مقام فردن فردن اپنے سارے رشتہ داروں دے گھر گئے اور انہیں سارے کو این معاملے تو آگاہ کیتے. سارے تیار تھی گئے کہ ایسا جلدے پہ ایسا ہی تھا نہیں راندے. اپنی ایک صاحبزادی دے گھر تشریف گھن گئے جڑی حسن مسنہ امام حسن دے صاحبزادے حسن مسنہ دی بیوی ہے. انہیں دے گھر گئے ون کے پتہ کیتے نے، پتہ لگے کہ حسن مسنہ شہر دے وچ موجود کوئی نہیں. اج تاریخ دان اور لوگ اپنی مرضی دے واقعات سناون والے طرح طرح جا گالیں کرندن کہ آپ دی او صاحبزادی بیمار ہے، ات گالوں او کو مدینے دے وچ چھوڑ کے آئیں، آپ مکے لگے آئیں، بیمار کوئی نہ ہن. اصل وجہ اے ہے کہ حسن مسنہ امام حسن دے صاحبزادے آپ دے امام حسین دے داماد شہر دے وچ موجود کوئی نہ ہن. شوہر دی اجازت دے بغیر بیوی اپنے میکے کیا گھر دے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکتی. اس شریعت دا حکم ہے. جیڑی شریعت کو بچاون واسطے امام علی مقام مدینہ چھوڑ کے ویندے پے ہن، اپنے نانے دا شہر چھوڑ کے ویندے پے ہن، او مدینے او شریعت کو کنڈ کیویں کریں نا. دھی کو گدی ونجے نا، شریعت کو کنڈ تھی نہیں آئی نا. شریعت دا حکم ہے کہ شوہر دی اجازت دے بغیر عورت گھر دے دروازے دے باہر بھی قدم نہیں رکھ سکتی. لہذا شوہر شہر دے وچ موجود کوئی نہیں. اصل حقیقی وجہ اے ہے کہ امام علی مقام اپنی این صاحبزادی کو مدینے دے وچ ہی چھوڑ کے آ گئے. آپ نے باقی تمام رفقا کو تیاری دا حکم دیتے، سارے تیاری کرن پہ گئے. امام علی مقام اپنے نانا جان دے روضہ انور دوتے حاضر تھے. سوچوں تا صحیح، غور تا کروں کہ امام علی مقام اپنی عقیدت دے مرکز اپنے نانا جان دے روضہ انور دوتے ہیں، نانا جان دا شہر چھوڑ کے ویندے پین اور پتہ ہے کہ میں ول نہیں ولنا ہی تھا. نانے جان دا شہر چھوڑ کے ویندے پین آخری ملاقات واسطے جرلے روضہ انور دوتے آئے حسین امام علی مقام دی حالت کیا ہو سی. اشک بار اکھیں دے نال روندے ہوئے اپنے نانا جان دے روضہ انور کو اپنی قبر مبارک کو امام علی مقام نے گکڑی پاتی ہے اور گکڑی پا کے ستے رہ گئے. وڈا ویلا تھا تے آپ اتھو اٹھن، اٹھی کریں آئین، سارے رفقا تیار ہیں، سواریاں تیار ہیں، سامان بدھے ہیں. آپ مدینہ چھوڑ کریں روانہ تھیں. رفقا پوچھن لگیں کہ حضور کتھوں دی تیاری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مکے جلدے ہیں. مکہ جائے امن ہے، اتھا تاں ایک جوں مارن دی بھی اجازت کوئی نہیں، لہذا اتھا ہی جلدے ہیں. امید ہے ساکو اتھا کوئی تنگ نہ کرے سی، اتھا ہی رہ ویسوں، اللہ دا ذکر کریں دے رہسوں، اللہ اللہ کریں دے رہسوں، دین دی تبلیغ کریں دے رہسوں، اپنی زندگی دے باقی لمحات اتھا ہی گزار دے سوں. اے ارادہ فرما کے امام علی مقام مکے دے سفر دا ارادہ فرمائے نے تمام رفقا کو نال گھن کے مکے روانہ تھی گئے. مکے دے وچ پہنچن دے بعد دے حالات اور ول مکے کولو کوفے دا سفر انشاءاللہ زندگی رہی تے آئندہ جمعے بیان کرے سا. میں اج دے ای بیان دے وچوں اساں دو گالیں جڑیاں مین سمجھے ہیں. مین ایک اے کہ جدن بھی کہیں کو ووٹ ڈیون واسطے ونجو
یہ گال ہمیشہ یاد رکھا ہے، ذہن رکھا ہے، میں جڑے نشان دوتے مہر لیندہ پیاں ایندہ حامل جڑا کینڈیڈیٹ ہے، جڑا امیدوار ہے، کیا او شرابی تا کوئی نہیں، او زانی تا کوئی نہیں، او جواری تا کوئی نہیں، او شریعت کو کنڈ کرن والا تا کوئی نہیں، او روزے چھوڑن والا تا کوئی نہیں، او بے نمازی تا کوئی نہیں۔ اگر اے چیزاں اندے وچ موجود ہیں کدہیں نہ ڈیوائے وانٹ، ورنہ یاد رکھا ہے قیامت الجمہار یزید دی صف وچ کھڑے ہو سو، کدہیں نہ ڈیوائے وانٹ۔ ہمیشہ دیندار بندہ دیکھ کے ڈیوائے، ہمیشہ اون بندے کو ڈیوائے جڑا شریعت دا احترام بھی کریندا ہوئے، شریعت دوتے عمل بھی کریندا ہوئے۔ اور امام علی مقام نے اپنی بیٹی کو مدینے دے وچ چھوڑ کریں ساکو اے درس دیتے کہ حالات جیجھیں بھی تھی ونجن، حالات جتنے بھی سنگین تھی ونجن، کدیں شریعت کو کنڈ نہ کرا ہے، ہمیشہ شریعت دے حکم تے ہی عمل کرا ہے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت دے وچ بھلا تھی سی۔ اللہ جل شانہ ساکو عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔